فرا عظیم شاہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، رکن بلوچستان اسمبلی، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ فرا صاحبہ، آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں بلوچستان کی عوام کے لیے، بلوچستان کے لیے N25 گیم چینجر ثابت ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ۔ جی دیکھیں، بلوچستان کے جو 80% مسائل ہیں وہ معاشی مسائل ہیں، اور میں نے ہمیشہ اس بات کو اجاگر کیا ہے، اور جو بلوچستان میں آپ کے جو سیپریٹسٹ گروپ ہیں وہ فتنۃ الہندوستان اسی لیے بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں کیونکہ جو ہمارے معصوم عوام ہیں، ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، ہماری یوتھ ہے، انہیں وہ غلط طریقے سے ان کی برین واشنگ کرتے ہیں، اور اس کی ان برین واشنگ ہونے کی وجہ کیا بنتی ہے؟ آپ کا بلوچستان کا انڈر ڈیولپ ہونا، وہاں پر آپ کی جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ نہ ہونا، اور لازمی بات ہے کہ جب آپ کے روڈز کا نیٹ ورک ہوگا تو آپ کی کنیکٹیویٹی جو ہے پوری دنیا کے ساتھ ہوگی۔ اسی طریقے سے جو امپلائمنٹ کے آپ کے جو سہولتیں ہیں وہ ہوں گی۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں، ابھی ہم نے PIA کی بھی جو ہے پرائیویٹائزیشن کر دی ہے۔ ایک عرصہ ایسا تھا کہ جب پسنی، گوادر اور ماڑا میں PIA کی فلائٹس جایا کرتی تھیں، 100 کے قریب جو تھے وہاں کے اسٹیشنز پہ ہمارے جو لوکل لوگ تھے ان کو امپلائمنٹ ملی ہوئی تھی۔ پھر یہ کسی وجہ سے وہاں پر PIA کی فلائٹس بند ہو گئیں، وہ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ تو جب لوگ بے روزگار ہوں گے، ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوگا، فائنینشیل مسائل ہوں گے، تو انہوں نے نیگیٹو ایکٹیویٹیز کا حصہ بننا ہے، اور ان چیزوں سے آپ کو پتہ ہے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اسی لیے اس بار گورنمنٹ کی طرف سے اس بات کو پرائرٹائز کیا گیا ہے۔ ہمارے جو کور آفس کا میں ضرور ذکر کرتی ہوں اپنے ہر انٹرویو میں، کیونکہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور گورنمنٹ اور کور آفس مل کے جو وہاں پر ترقیاتی عمل ہے اس کو تیز ترین کیا ہے، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے، میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم ایک ویژنری لیڈر ہیں، اور وہ جب بھی کوئی بھی عہدہ سنبھالتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ترقی کی جو راہیں ہیں ان کو ہموار کرتے ہیں، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ کل بھی وہ کوئٹہ میں موجود تھے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کنیکٹیویٹی جو ہے بلوچستان کے لوگوں کی مختلف ممالک کے ساتھ، مختلف ایریاز کے ساتھ، ان کا جو ایک ہمیشہ سے ایک بیانیہ ہوتا ہے کہ انہیں نیگلیکٹ کیا گیا ہے، وہ بھی ختم ہوگا، اور امپلائمنٹ جب آئے گی تو خوشحالی آئے گی، تو لوگ خود بخود جو ہیں ہیلدی اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے، اور دشمن کا جو بیانیہ ہے اور دشمن کے جو وہاں پر انوالومنٹ ہے وہ بھی کمزور پڑے گی۔ بالکل فرا صاحبہ، بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ، ہمارے ساتھ ہی رہی گا۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی۔ سر بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا، اور ان سے تجزیہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا محمد علی صاحب کہ کراچی سے چمن تک یہ بننے والی موٹر وے افغانستان سے لے کر سینٹرل ایشیا تک تجارت کے دروازے کھلیں گے اس سے، اور معاشی سرگرمیوں میں اس میں اضافے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں سب سے اس میں خوش آئند اور مثبت پہلو یہ ہے کہ اس میں سبق یہ ہے کہ جناب ہماری وفاقی حکومت، ہماری صوبائی حکومت اور ریاستی ادارے جب مل کر کسی بھی صوبے میں کام کرتے ہیں تو کتنے بھی بڑے چیلنجز سیکیورٹی کے کیوں نہ ہوں، بیڈ گورننس کے کیوں نہ ہوں، یا غربت کے کیوں نہ ہوں، ان کو وہ کامیابی سے اپرچونٹی میں بدل سکتے ہیں۔ اور یہی لیسن میں سمجھتا ہوں کہ PK کی حکومت کو بھی اس سے لینا چاہیے کہ 43% پاکستان کا رقبہ جو ہے وہ بلوچستان پر مشتمل ہے، اور غربت اور دیگر وہاں پہ ٹیررزم کے مسائل رہے ہیں، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت، پاک فوج، ریاستی ادارے، انٹیلیجنس ایجنسیز اور ساتھ ہی ساتھ جو صوبائی حکومت مل کر اب جس طرح وہاں پہ ترقی کا سفر طے کر رہی ہے، اسی وجہ سے بیرونی انویسٹمنٹ آپ دیکھیں، دو بڑی عالمی طاقتیں جو ہیں، امریکہ ہو یا چین ہو، وہ دونوں انٹرسٹڈ ہیں چین بلوچستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، چاہے وہ وہاں سی پیک کے منصوبے ہوں، چاہے وہاں پہ ریکوڈک کا پروجیکٹ ہو، چاہے وہاں پہ ریئر ارتھ منرلز کے پروجیکٹس ہوں، اور پھر اب یہ جو شاہراہ ڈیولپ کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں نہ صرف بلوچستان بلکہ انشاءاللہ اگر افغانستان اسٹیبلائز ہوتا ہے
تو بلوچستان کو یہ سینٹرل ایشیا سے بھی لنک کرے گی اور یہاں کے لوگوں کے لیے بیرون ملک بھی تجارت کے بہت روشن مستقبل میں مواقع پیدا ہوں گے، جس سے ان کے معیار زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی بھی آئے گی، اور اس کے ذریعے سے جو ملک دشمن عناصر ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو دہشت گردی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو نا امید کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک روشن مستقبل ان کا انتظار کر رہا ہے ان منصوبوں کے نتیجے میں۔ ان کے لیے بس ضروری یہ ہے کہ دشمن کے بیانیے میں نہ آئیں اور تعلیم پر فوکس کریں اور وہ ہنر حاصل کریں جس کے ذریعے وہ ان انویسٹمنٹ سے، ان ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ سے فائدہ بھی اٹھا سکیں، اور آنے والا مستقبل انشاءاللہ بہت روشن اور تابناک ہوگا بلوچستان کے تمام لوگوں کے لیے۔ بالکل، بلوچستان کے عوام کے لیے عابد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ ہی رہیے گا محمد علی صاحب۔ عابد صاحب، آپ کہیے گا N25 کی تعمیر بلوچستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو رہی ہے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ دیکھیے ڈیولپمنٹ کہا جاتا تھا بڑے عرصے سے کہ جی بلوچستان میں جو خدا نہ خواستہ یہ گریونسز ہیں، ان میں سے ایک گریونسز کا شیڈ یہ بھی ہے کہ جی وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ تو اب وہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ مین آرٹری جو ایک اب جس کا اعلان کر دیا گیا ہے جو پورے بلوچستان کو سرکولر لنک کرے گی، آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جی، اور اس سے جو وہ سارے علاقے ہیں وہ سارے آپس میں لنک ہو جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایون جو کچی کینال ہے اس کے اوپر بھی اب کام بہت تیزی سے شروع ہو رہا ہے، تاکہ جو بلوچستان کے 4 ڈسٹرکٹس ہیں ان کے اندر بھی جو تقریباً 5 لاکھ ایکڑ سے زیادہ علاقہ جو ہے وہ زیر کاشت آ جائے، جس سے وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی جمپ سٹارٹ ہو۔ اور بھی اس طرح کے بہت سارے میئرز آپ دیکھ رہے ہیں جو ایون لینتھ اینڈ بریتھ میں لیے جا رہے ہیں، جس میں ڈفرینٹ قصبوں کے اندر، شہروں کے اندر، گاؤں کے اندر ٹیوب ویل، اسکولز، کنیکٹیویٹی، یہ سارا ایک سائملٹینیسلی کام شروع ہو گیا۔ آلموسٹ تقریباً کوئی 100-125 انگیجمنٹ وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ اور ڈیولپمنٹ کی بھی ڈیلی انیشیٹ کی جا رہی ہیں۔ تو ایک بہت میسو پروگرام ہے جی، اور یہ بہت اچھا ہے جو کہ سارے کا سارا ایک ڈیولپمنٹ کی طرف ہے، کیونکہ جیسے ابھی آپ اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ان کو انڈاکٹرینیٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں ایک جو بلوچستان کے اسٹوڈنٹس پنجاب میں یا اسلام آباد میں یا ہمارے مین شہروں میں کراچی میں آتے ہیں، ان کو بھی انڈاکٹرینیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو بھی وہاں سے خدا نہ خواستہ وہ گریونس کے اسی ڈیولپمنٹل گریونس کریٹ کر کے کہ جہاں تم جا رہے ہو وہ شہر تو وہاں جا کے سڑکیں دیکھو، وہاں جا کے ٹاؤن شپس دیکھو، علاقے دیکھو اور اپنے علاقے دیکھو۔ تو اب آئی تھنک یہ جو ایک سوسائٹل اپروچ ہے، جو ڈیولپمنٹل اپروچ ٹو decimate this menace of terrorism یا جو گریونس، میں سمجھتا ہوں جی بہت پرٹیننٹ ہے اور بہت ٹائملی ہے، اور وہ کہ اس کو تھوڑا اور بھی پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ڈیفینیٹلی وہ بہت ساری جو ریزنس ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا، بٹ nevertheless it's a very great initiative۔ بالکل عابد صاحب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ فرح صاحبہ، آپ یہ بتائیے گا کہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک تجارت کے فروغ میں اس موٹر وے کے آپ کیا دیکھتی ہیں، اس کا جو رول ہے؟ جی، جیسے کہ میں نے کہا کہ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے لیے خوشحالی اور ترقی لے کے آتی ہے، اور بلکہ یہاں میں اپنے اس پروگرام کے توسط سے اپنے بلوچستان کے لوگوں کو یہ بھی کہوں گی کہ آپ یہ دیکھیں، آپ کے سامنے دبئی کی مثال ہے، ابو دھابی کی مثال آپ کے سامنے ہے، عمان کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے، اسی طریقے سے UK کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے دروازے دوسرے ممالک کے لیے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی سرزمین پہ آئیں اور وہاں پر آ کر کام کریں۔ اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ بلوچستان کو، پاکستان کو، اور بلوچستان کے رہنے والے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ جس طرح گورنمنٹ کی جانب سے یوتھ انگیجمنٹ پروگرامز ہیں، کیونکہ ہمارے بلوچستان میں اکثر لوگوں کو یہ گلہ رہتا ہے کہ لوکل لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا، لیکن اب اس ترقی کے عمل میں اور ووکیشنل جو سکلز ہیں بچوں کو وہ سکھائی جا رہی ہیں، اور اس کے ذریعے جتنے بھی پروجیکٹس ہوں گے ان میں انہیں انگیج کیا جائے گا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کنیکٹیوٹی ہے آپ کی افغانستان کے تھرو، ازبکستان، تاجکستان، ان تمام ممالک میں آپ کی ٹریڈ کھلے گی۔ جب آپ کے سڑکیں بنیں گی، آپ کے جو سفر کے ذریعے ہیں وہ آسان ہوں گے، تو پھر خوشحالی آئے گی۔ اور ہمارے جو یوتھ ہے دیکھیں، اس کو انگیج کرنے کے لیے جو اقدامات گورنمنٹ کی جانب سے ہو رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں یہ ضرورت تھی۔ اور آپ نے کل ایک پریس کانفرنس میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو CTT کے لوگ تھے انہوں نے خود یہ کہا
کہ ابھی 3 سے 4 مہینے میں آپ کے دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس میں بھی نمایاں کمی آئی ہے. یہ کریڈٹ جاتا ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کو کہ انہوں نے یوتھ انگیجمنٹ اور اپنے لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے ڈیفرنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ وہاں پر فراز صاحبہ ساتھ ہی رہے گا. قطع کلامی کے لیے معذرت. ظہور بلیدی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں.